الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام۔ ماہ محرم حرام میں شہادت امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں قیام امام حسین علیہ السلام کی اساس اور بنیاد کا موضوع پیش کیا جا رہا تھا۔ گزشتہ جلسات میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہر تحریک جن ستونوں پہ یا بنیادوں پہ کھڑی ہوتی ہے اس میں پہلی چیز ایک آئیڈیالوجی اور ایک منظم فکر کا ہونا ہے۔ اگر یہ آئیڈیالوجی یا منظم فکر نہ ہو تو آغاز تحریک کا ایک ریاست میں یا ایک معاشرے میں نہیں ہو سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کی بنیاد دین الہی بعنوان مکتب اسلام تھا کہ جس کی اساس اور بنیاد امامت اور نبوت اور امامت کے اوپر قائم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر ہر عمل اور قدم کو انجام دینا ہے۔ یہی دین ہے کہ اس کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے کہ یہ دین انسان کو رہنمائی بھی کرتا ہے، انسان کو عقل و شعور سے ہمکنار بھی کرتا ہے اور احساسات اور جذبات سے بھی وابستہ کرتا ہے۔ دیگر جتنے بھی نظریات ہیں ان میں یہ طبعی طور پہ یا ایک قدرتی طور پہ خصوصیات نہیں پائی جاتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے دین اسلام کو ایسا جامع دین قرار دیا ہے کہ جس کے اندر طبعی طور پہ قدرتی طور پہ یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ یہ دین اپنے وجود کے اندر جہاں عقل و شعور اور دانش کو رکھتا ہے وہاں پر انسانی احساسات، جذبات اور عواطف سے بھی وابستگی پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ہمارے سامنے ایک مکتب جو ہے وہ آشکار اور کامل طور پہ آ جاتا ہے۔ دوسری ہم نے اہم بنیاد یہ مطالعہ کی کہ اس مکتب کا وسیع شعور امت رکھتی ہو۔ البتہ امت سے مراد وہ کثیر افراد نہیں ہیں کہ جو ایک ریاست کے اندر بستے ہیں، بلکہ اتنی مقدار ہے کہ جن کے دوش کے اوپر ایک تحریک قائم ہو سکے اور آگے قدم بڑھا سکے یا اپنے ہدف کا، مقصد کا اظہار کر سکے۔ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعوان و انصار کا مہیا ہونا۔ بعض اوقات اس سے ہم ٹاپک سے وابستہ اس کو کرتے ہیں۔ اس نقطے کو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں تکرار سے عرض کر دوں کیونکہ یہ مرحلہ سمجھ اور شعور کے اعتبار سے ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ جب امت کا ہم نے یہ بیان کیا کہ امت کو اس کا فہم ہونا چاہیے، امت کو اس کا شعور ہونا چاہیے، اس مکتب کی، اس آئیڈیالوجی کا شعور ہونا چاہیے۔ اگر یہ شعور نہیں ہوگا تو ہمارے سامنے نتیجہ بھی کوئی خاص نہیں نکلے گا، یعنی وہ تحریک نہیں بلند ہوگی، اقدام نہیں ہوگا۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری شعور سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ بالخصوص شعور سے جو ہماری مراد ہے وہ یہ ہے کہ اس مکتب کو سمجھتے ہوں، یعنی نبوت اور امامت کی بنیاد ان کے لیے آشکار ہو۔ بالفاظ دیگر نبوت اور امامت کی اساس اور اس کا نظریہ آشکار کتنے افراد کے درمیان ہو؟ اتنی مقدار میں ہو کہ قوت اور مدد اور نصرت مہیا ہو سکے۔ امت سے مراد کبھی بھی تمام کے تمام 100% امت کے افراد نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہمارے پاس عدد آتا ہے اتنی مقدار کے نصرت اور مدد فراہم ہو سکے۔ یہ نقطہ ہماری اپنی زندگی میں مختلف دینی امور انجام دینے اور اس میں مایوسی اور نا امیدی کے احساسات سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر اس نقطے کو ہم صحیح طریقے سے درک نہیں کر پائیں گے تو ممکن ہے کہ معاشرے کے اندر ایک احساس تنہائی اور احساس نا امیدی کرتے ہوئے خاموش ہو جائیں، بالکل ہی رک جائیں۔ کیونکہ جہاں پر بھی آپ جائیں گے، چاہے آپ کا اپنا گھرانہ ہو، اپنی فیملی ہو، اپنا معاشرہ ہو، وہاں پہ فہم کی زبان بہت کم لوگ دلچسپی اس میں لیتے ہیں، نہیں اس کی طرف رغبت دکھاتے۔
حتیٰ کہ اگر آپ آ جائیں حوزہ جات علمیہ کے اندر بھی اپنے ہی حلقے احباب کی بات آپ کی خدمت میں کی جا رہی ہے، وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ جذبات اور احساسات زیادہ ابھارے جاتے ہیں، اچھا خطیب ہے، اچھا نوح خاں ہے، اچھا مرثیہ خاں ہے، اس کی طرف زیادہ رجحان ہوگا، کیونکہ لوگ احساسات کی طرف بڑھتے ہیں۔ لہذا فہم کی جب بات آتی ہے تو قلیل افراد رہ جاتے ہیں معاشرے کے اندر، جیسے امام حسین علیہ السلام کے کلمات ہیں کہ قلت دیانون، قلیل دیندار افراد ہمارے سامنے رہ جاتے ہیں۔ لہذا اس نقطے کو گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلا شک و شبہ ایک تحریک کو ہمیں ابھارنے کے لیے بڑی پلاننگ چاہیے، تدبیر چاہیے، اور اس میں امت کو فہم دینا سب سے اہمیت کا حامل نقطہ رہ جاتا ہے۔ اگر فہم نہیں ہوگا، نہیں سمجھتی آپ کی بات کو، نظریہ اسلام نہیں سمجھ آتا، نظریہ امامت جو دین اسلام نے سیاسی اور اجتماعی سطح کے اوپر پیش کیا ہے اس کا فہم حاصل نہیں ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ایک فرد اس کے لیے جذبات دکھائے، اس کے لیے اقدامات کرے، آگے بڑھے؟ وہ کچھ بھی اقدام نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا یہ دوسرا ہمارے پاس نقطہ تھا کہ جو اہمیت کا حامل تھا۔ تیسرا ہمارے پاس جو اہم نقطہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اس کے اوپر رکھتے ہوں، یعنی وہ امیر کارواں بھی ایمان رکھتا ہو، اور جو اس آئیڈیالوجی کے قائل ہوئے ہیں، ماننے والے ہیں، وہ بھی ایمان کی سطح کے اوپر اس کو قبول کرتے ہوں، ایمان کی سطح کے اوپر اس کو مانتے ہوں۔ اگر ایمان کی سطح پہ نہیں مانتے تب بھی تحرک نہیں ہوگا، تب بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ لہٰذا یہ معاشروں میں ہمیشہ ایک مشکل پیش آئی ہے۔ اس لیے ہم نے گزشتہ جلسات میں بعض احادیث کو دیکھا کہ دوسرے بنیاد کے ذیل میں ہم نے یہ دیکھا کہ دین کی ترتیب ٹھیک ہونی چاہیے۔ اپنے پاس سے ایک ترتیب ہم بنا کے خود سے ایک چیز ایجاد نہ کر لیں۔ جیسے عموماً اپنے آپ کو اس طور پہ آزاد سمجھا جاتا ہے کہ میں آزاداری کے عنوان سے کچھ چناؤ کر لوں، کچھ چناؤ عبادات کے اعتبار سے کر لوں، کچھ آنے جانے مسجد سے ارتباط کے حوالے سے اپنے آپ کو منظم کر لوں، بس اتنا کافی ہے۔ نہیں، ترتیب ٹھیک ہونی چاہیے دین کی۔ توحید ہے، نبوت ہے، امامت ہے۔ امامت کو سیاسی عنوان سے، الہی حکمران کے عنوان سے لینا ضروری ہے۔ اگر سیاسی اور اجتماعی پہلو سے ہم اسے نہیں لیں گے، یہ ہمارے اندر ایک زوال پذیری کا باعث بن جائے گا۔ آج ہم چوتھی امر کو ملاحظہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ تین امر کے مکتب یا آئیڈیالوجی کا ہونا اور لوگوں کا اس کو یا امت کا فہم، یعنی اتنے وسیع پیمانے پہ افراد ہوں فہم رکھنے والے کہ ایک نصرت مہیا ہو سکے، ایک طاقت ہمارے پاس کیا ہو سکے، مہیا ہو سکے۔ اور تیسری چیز اس میں آتی ہے کہ اس کے اوپر ایمان اور اعتقاد رکھتے ہوں۔ یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اگر اعتقاد ایک چیز کے اوپر نہیں ہے، قدم نہیں اٹھ سکتے۔ چوتھے ہمارے پاس امر آتا ہے راہ و روش کا۔ یہ ایک وسیع اور طولانی بحث ہے، کیا راہ و روش ہو؟ کیونکہ جب دین اسلام آیا تو دین اسلام آ کے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی بات کرتا ہے اللہ کے بندوں کے اوپر، نہ کہ انسانی نفس کی حاکمیت، نہ کہ معاشرے کی حاکمیت۔ اس لیے جب راہ و روش کی بات آئے گی تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قانون الہی کو کس طریقے سے ہم حاکم قرار دیں، کس طریقے سے ہم اسے بالاتر قرار دیں۔ یہ ہمارے لیے چند نکات بہت ضروری ہیں۔ راہ و روش کا اگر ہم جائزہ لیں، امام حسین علیہ السلام کے کلام سے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا جو کلام ہمارے سامنے آتا ہے اس کے مطابق امر بالمعروف و نہی عن المنکر وہ راہ و روش ہے، وہ تدبیر اسلام ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو غلبہ دے سکتے ہیں، ہم ظلم و ستم کا خاتمہ کر سکتے ہیں، ہم ہر برائی اور فحاشی اور ہر ظلم کو نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ اس راہ و روش کا نام کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ لہذا وہ یہ شعار ہے کہ جس کو لے کے یہ ہستیاں اٹھیں، یہ بزرگان اٹھے اور اس کو ہر سطح کے اوپر انہوں نے بیان کیا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمان ہمارے پاس معروف اور شہرت یافتہ فرمان ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میں جو یہ خروج کر رہا ہوں، ان لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں نے خروج نہ فساد کے لیے کیا ہے، نہ اپنی شہوانی غرض اور اغراض اور مقاصد کے لیے کیا ہے۔ میرا مقصد کیا ہے؟
مقصد میرا یہ ہے کہ میں نکلوں اپنے جد کی امت کی خاطر اور سیرت رسول و سیرت امام علی علیہ السلام کے اوپر چلتے ہوئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا عنوان کیا رکھا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اپنے قیام کی بنیاد کیا رکھی؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ لہذا چوتھے مرحلے پہ یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بہت وسیع ایک ہمارے پاس چیپٹر ہے، اسے فروع دین میں بھی قرار دیا گیا ہے، اور اسی کے ضمن میں سیاسی اور اجتماعی نظریات دین اسلام نے بیان کیے ہیں۔ ہم یہاں پہ اب اس بحث میں وارد ہونے سے پہلے، کیونکہ آج کی نشست میں آپ کے سامنے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک مختصر سا تعارف کرایا جائے گا، وإلا یہ ایک طولانی گفتگو ہے ہماری، اور نظریات سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ ہمارے فقہاء کرام جو دین اسلام کی سیاسی اور اجتماعی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، یا ان کے مطالعات میں دین اسلام کی سیاسی اور اجتماعی معلومات نہیں ہیں، ان کا رویہ اور ان کا جو نظریہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر میں، وہ یکسر جدا ہے، انفرادیت کے گرد گھومتا ہے۔ اور وہ ہمارے فقہاء کرام کہ جو دین اسلام کی سیاسی اور اجتماعی تعلیمات سے واقف ہیں، اور دین اسلام کی سیاسی اور اجتماعی تعلیمات کا وسیع مطالعہ رکھتے ہیں، ان کے نظریہ، ان کی گفتگو، اور انہوں نے جو استنباط و استخراج فقہی احکام کیے ہیں ان روایات اور آیات کریمہ سے، وہ جدا ہیں، کیونکہ قرآن کریم کا یہ موضوع ہے۔ تقریباً 10 یا اس سے اوپر آیات مبارکہ قرآن کریم میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں موجود ہیں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو تقابل قرآن کریم نے کیا ہے وہ بھی منافقین کے ساتھ کیا ہے۔ منافقین وہ ہوتے ہیں کہ جو برائی کا درس دیتے ہیں اور اچھائی سے معروف سے روکتے ہیں، یعنی جس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے انسان کے لیے اور انجام دینا چاہیے، اس سے روکتے ہیں، اور جس کا انکار کرنا چاہیے اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ منافق ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کس کو لے کے آئے؟ مومن۔ مومن وہ ہیں کہ جو معروف کی طرف حکم دے اور منکرات سے روکے۔ اب اس کے اندر چند مباحث آ جاتی ہیں۔ جب روکے تو کس طریقے سے روکے؟ ادھر تو کلمہ امر آ رہا ہے، آیا امر میں یہاں پہ یہ ہے کہ جب تک وہ بالاتر دوسرے سے نہ ہو تب تک نہ روکے، یا ادھر بالاتری سے مراد یہ ہے کہ جب ایک منکر کو دیکھے تو اس کا لب و لہجہ استعلاء والا ہو، بلندی والا ہو، یعنی یہ نہ کہ بے بخشید، معذرت، آپ سے گزارش ہے، اس طریقے سے نہیں، یہ کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ یہ رہبر معظم کے مسئولین کے ساتھ جو خطاب ہے اس میں رہبر معظم فرماتے ہیں کہ چونکہ امر اور نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں عربی ادبیات میں امر اور نہیں تب دیا جاتا ہے کہ جب ایک ذات اوپر ہو، بالا ہو، اور ایک نیچے ہو، تو اوپر والا جب نیچے کو کسی چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہے اسے کہتے ہیں امر، اور کسی چیز کے نہ کرنے کا یا ترک کا حکم دیتا ہے تو اسے کہتے ہیں نہیں۔ امر اور نہیں میں آیا ضروری ہے کہ جب تک میں معاشرے کے اندر قوت پیدا نہ کر لوں اور بالا تر نہ ہو جاؤں تب تک اپنے سے کم تر کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کر سکتا ہے۔ یہ استعلاء اور بالا تری کا معیار ہے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ یہ والا معیار برتری کا نہیں ہے، کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر وہ حاکم کے لیے بھی ضروری ہے اور عوام کے لیے بھی ضروری ہے، یعنی یہ ہر شخص کی ایک ذمہ داری ہے۔ ادھر آ کے اسلام کا نظریہ اجتماعی نظریہ اور غرب کا اجتماعی نظریہ مختلف ہو جاتا ہے۔ لبرلزم کے مطابق ہر شخص اپنے ذاتی آزادی، منفعت اور اپنی ذاتی زندگی کی مصروفیات کے اوپر بس نگاہ رکھے، دوسرے کو نہ چھیڑے، لیکن دین اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے۔ یعنی لبرلزم یہ کہتا ہے کہ ساری کی ساری جو ذمہ داریاں ہیں، ساری ذمہ داریاں یا حاکم کی ہیں یا اس کے ماتحت جو مسئولین ہیں، جو عہدیداران ہیں، جو اہل منصب اور اہل اقتدار ہیں، بس ان کی ساری ذمہ داری ہیں۔ عوام کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ عوام نے اپنا پیٹ خود ہی پالنا ہے، اپنے نفع نقصان کو دیکھنا ہے، اپنے من اور اپنے نفس کے مطابق اس نے قدم بڑھانا ہے، اس کی کوئی ایک دوسرے کے اعتبار سے ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کا کسی چیز کو دیکھ کے دل نرم ہو گیا وہ اس سے اچھا سلوک کرے، آزاد ہے اس مسئلے میں،
لیکن ذمہ داری کے باب میں نہیں ہے۔ ایک تڑپ رہا ہے روڈ کے کنارے پہ تو گزرنے والے بے شک دیکھتے رہیں، اگر انہوں نے اس کو نہیں بچایا یا اس کی مدد نہیں کی تو لبرلزم یا غربی نظریات کے مطابق کوئی عیب اور حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے مدد کر دی تب بھی ٹھیک ہے، اس کی اپنی مرضی کرے، اس کی اپنی مرضیاں نہ کرے۔ دین اسلام اس طرح سے نہیں ہے۔ دین اسلام واحد ایک مکتب ہے کہ جو عوام کے اندر عوام کو ایک ذمہ داری اور ایک مسئولیت سونپتا ہے۔ حاکم کی بھی ذمہ داری امر بالمعروف ہے اور عوام کی ذمہ داری بھی امر بالمعروف ہے۔ امام کی ذمہ داری بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے اور امت کی ذمہ داری بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ کئی شبہات اس باب میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہم امام حسین علیہ السلام کے فرمان سے وارد ہوتے ہیں۔ اس میں فرامین چونکہ ہمارے پاس متعدد اور کثیر ہیں کہ الکافی میں پورا ایک چیپٹر ہے اور دیگر احادیث کو ملائیں تو ہمارے پاس بہت بڑی ایک تعداد بن جاتی ہے جس میں فقہی احکام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک امام حسین علیہ السلام کا فرمان پڑھتا ہوں اور اس کی تحلیل میں بقیہ گفتگو کی جائے گی۔ وَإِلَّا اگر ہم اسے ایک ترتیب سے لے کے چلیں، جیسے یہ استعلاء والا مطلب میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ آپ نے جب امر کرنا ہے تو وہاں پہ آپ کا انداز یہ نہ ہو کہ برائے مہربانی آپ یہ کام کر دیں، کیونکہ وعظ ایک مفہوم رکھتا ہے، نصیحت ایک مفہوم رکھتی ہے، تبلیغ ایک مفہوم ہے، دعوت ایک مفہوم ہے، یہ سارے دینی کلمات ہیں۔ آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے کلمات ہیں۔ مثلا انی ادعوکم، میں تم لوگوں کو دعوت دیتا ہوں الی کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے آپ جملات گزشتہ جلسات میں پڑھ چکے ہیں۔ ان سنت امیتت، سنت موت کا شکار کر دی گئی ہے، وان البدعۃ احیت، اور یہ بدعتیں زندہ کر دی گئی ہیں۔ یہ ایک ہم نے مطالعہ کیا، اس میں دعوت تھی۔ ایک ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ جب آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں گے تو وہاں پہ آپ کا انداز جو ہے وہ حاکمانہ ہونا چاہیے، آپ کا لب و لہجہ حاکمانہ ہونا چاہیے۔ بے شک آپ کے سامنے کوئی مسئول ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی حاکم ہو، کوئی بڑے منصب کا کرنیل جرنیل ہو موجود ہو، وہاں پہ حاکمانہ لہجے میں کہنا چاہیے کہ یہ کام مت کرو، اس طریقے سے مت کرو، یہ غلط ہے، یہ فاسد ہے، یہ فساد پھیلائے گا، یہ والا کام کرو، یہ معروف ہے۔ لہذا نہی عن المنکر کے اندر بالا تری وہ منصبوں کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ سیٹ کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ذمہ داری کے باب سے ہے۔ اگر ذمہ داری پیش آ جائے تو چاہے ہمارے سامنے کوئی بھی شخصیت ہو، چاہے والدین ہو، بہن ہو، بھائی ہو، یا کوئی حکومتی عہدیدار ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، کوئی کمانڈر ہو، جنرل ہو، کرنل ہو، تاجر ہو، پیسہ دینے والا ہو، کوئی بھی ہو، حتیٰ عالم فاضل کیوں نہ ہو، وہاں پہ کہیں کہ یہ کام نہ کرو۔ اس لیے یہاں پہ ان دو جملوں میں امر بالمعروف کے مرحلے میں فرق کرنا ہوگا۔ ایک ہے کہ مثلا خواہش بھی کنم، مہربانی فرمائیں کہ یہ کام نہ کریں، ایک گزارش ہے آپ سے یہ کام نہ کریں، یہ تبلیغ کا انداز ہو سکتا ہے، یہ دعوت کا انداز ہو سکتا ہے۔ لیکن جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے آپ لب و لہجہ میں آ جائیں تو وہاں پہ ہمارا کیا انداز ہوگا؟ وہاں پہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کام نہ کریں، یہ کام ممنوع ہے، یہ کام ہمیں کرنا چاہیے، اس طریقے سے یہ کام کرنا چاہیے۔ لہذا یہ ہمارے پاس یہ پہلی چیز آئی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے ہم کلام کے دائرے میں اس کو انشاءاللہ تعالی سمجھتے ہیں۔ وَإِلَّا یہ جو چوتھی چیز ہے تدبیر کی، یہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اس وقت کثیر سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا، آخر اس سے پہلے اور بعد والے ائمہ علیہ السلام نے قیام کیوں نہیں فرمایا؟ جیسا کہ بعض اہل سنت یہ تحلیل کرتے ہیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام وہ امن پسند تھے، صلح جو تھے، اس لیے انہوں نے صلح کی، اور امام حسین علیہ السلام وہ چونکہ ایک حماسہ رکھتے تھے اس لیے انہوں نے جنگ کی۔ انتہائی باطل اور فاسد یہ تحلیل ہے، کیونکہ حالات کے اوپر یہ موقوف ہے۔ وَإِلَّا سب نے ہی یہ عمل انجام دیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تقاضے کے تحت امام حسین علیہ السلام نے اقدام کیا ہے، نہ کہ جنگ کے طور پہ۔ جنگ میں تو بیوی بچوں کو نہیں لے کے جایا جاتا، جنگ میں تو قبیلے کو نہیں لے کے جایا جاتا۔ ایسا امام حسین علیہ السلام جنگ کی غرض سے کوفہ کی طرف نہیں گئے، بلکہ قیام انہوں نے فرمایا دشمن اسلام
جو یزید کی صورت میں آ کے حکمران بن گیا ہے، اس کے خلاف صدائے حق کو بلند کیا امام نے۔ اگر آپ سیاست امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جائزہ لیں، تو یہ حاشیے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے تاکہ یہ بات سمجھ آئے کہ اگر ہم نے اس مسئلے کو مطالعہ کرنا ہے تو ائمہ اطہار علیہ السلام کی جامع طور پہ سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ صرف اندازہ گیری سے آپ نہیں نتیجہ لے سکتے۔ امام حسین علیہ السلام نے تو جنگ کی اور شہید ہو گئے، اور بقیہ نے تو جنگ ہی نہیں کیا، امام علی علیہ السلام نے جنگیں کی نہیں۔ اس طریقے سے ہم تجزیہ تحلیل نہیں کر سکتے۔ سیاست امیر المومنین علیہ السلام کا آپ جائزہ لیں تو جو جنگیں امام علی علیہ السلام نے لڑیں، اس کی وجہ سے عالم اسلام میں شدید دشمنی کی فضا پیدا ہوگی دو گروہوں کے درمیان، اور امت ایک نو بٹ گئی۔ شام کی طرف بڑے بڑے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا رجحان ہے، اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کی طرف رجحان ہے۔ اب جب صلح امام حسن مجتبی علیہ السلام ہوئی تو واضح طور پہ احادیث ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر امام حسن مجتبی علیہ السلام صلح نہ کرتے تو کرۂ ارض کے اوپر اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنے والے افراد میں سے کوئی بھی نہ بچتا۔ اگر کوئی محفوظ رہا ہے تو یہ صلح امام حسن مجتبی علیہ السلام، کیونکہ صلح امام حسن مجتبی علیہ السلام نے یہ فرصت معاشرے میں پیدا کر دی کہ شیعہ نے امیر المومنین علیہ السلام کی جان بچے، نمبر 2 پلاننگ کریں، تدبیر کریں، جوڑیں، طاقت حاصل کریں قیام کے لیے۔ لہذا مسلسل یہ افراد روپوش ہو گئے، کاملاً روپوش ہو گئے۔ وہ اس سرداران لشکر امیر المومنین علیہ السلام یا شہید کر دیے گئے یا روپوش ہو گئے۔ لیکن کس طرح روپوش ہو گئے؟ لوگوں کو جذب کر رہے ہیں، اٹریکٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں۔ کوئی قاری قرآن بن کے لوگوں کو ملا رہا ہے، کوئی پورے قبیلے کا سردار بن کے خدمت انجام دے رہا ہے، امامت کی اساس کو وہاں پہ مضبوط کر رہے ہیں۔ لہٰذا 20 سال اس عرصے میں 20 سال لگے، اور 20 سال کے عرصے میں اتنی مقدار کی قوت عطا ہو گئی کہ امام حسین علیہ السلام قیام فرما کے اپنے ہاتھوں میں حکومت لے لیں۔ اگر یہ مقدار نصرت کی اور مدد کی فراہم نہ ہوتی کبھی بھی یہ اقدام نہ ہوتا۔ لہٰذا آج ہم کسی بھی معاشرے کے اندر جائیں، ہمارا وظیفہ حقیقتاً یہی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی نہضت کے مطابق چلیں، کیونکہ نہضت امام حسین علیہ السلام جاری ہے، تب تک جاری ہے جب تک اصل ہدف پورا نہیں ہو جاتا، اور وہ عالمی سطح پہ حکومت اسلامی کا قیام ہے۔ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ کوفہ میں حکومت قائم ہو جائے گی، مثلا بصرہ میں حکومت قائم ہو جائے گی، ایران میں حکومت قائم ہو جائے گی۔ عالمی سطح پہ حکومت فقط امام زمان علیہ السلام کے ہاتھوں قائم ہوگی۔ لہذا نہضت کے بغیر اس طرف آگے قدم نہیں بڑھایا جا سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے اساس بھی بتائی کہ انسان کیسے تحرک کرے، اقلیت میں رہتے ہوئے کس طریقے سے قوت کو حاصل کرے، کون کون سی تدابیر کو چلے کہ اسے قوت مل جائے۔ نہیں ایسا ہوگا کہ ایک بندہ حرکت شروع کرے تو وہ عروج کا دور بھی اور فتح کا دور بھی دیکھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا تدبیر کے اندر جب بنائی جائے گی تدبیر تو طولانی طور پہ تدبیر بنائی جائے گی۔ تدبیر جو سوچی جاتی ہے وہ طولانی طور پہ تدبیر سوچی جاتی ہے، فوراً 1-2 سالوں میں نتیجہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ لہذا آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ یہ مرحلہ تدبیر کا مرحلہ ہے۔ مثلا ابھی آپ ملت پاکستان کو دیکھیں، بالآخر شیعہ ہوں یا سنی ہوں اعتقاد رکھتے امام زمان علیہ السلام پہ، بے حیث مسلمان اسلامی حکومت اور اسلامی قوانین کو اپنے اوپر جاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس قدر فتنے اندر کھڑے کر دیے گئے ہیں اسلام کے نام پہ ہی، اتنی گروہ بندیاں کر دی گئی ہیں کہ یہ ظاہراً ناممکن نظر آتا ہے۔ اب اگر ناممکن نظر آتا ہے تو ہم بھی خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، کوئی کام نہ کریں، اور اگر ہم کرنا چاہتے ہیں کیا کریں؟ مثلا ابھی ہم میں سے ایک بندہ اپنے علاقے میں، گاؤں میں یا شہر میں یا مسجد میں منتقل ہو جاتا ہے، کیا کام کرے؟ سارے تو مسجدوں میں نہیں جاتے، نہ سارے مدارس میں جاتے ہیں، بہت سارے دینی امور ہیں جو ہمیں معاشرے کے اندر انجام دینے پڑتے ہیں۔ کوئی مبلغ بنتا ہے، کوئی محقق بن جاتا ہے، کوئی مدرس بنتا ہے، کوئی مسجد کو سنبھالتا ہے، کوئی اور ایک دینی اعتبار سے ذمہ داری کو سنبھال لیتا ہے۔ کیا سب کا مقصد ہونا چاہیے؟ اگر سب کے مقصد اور ہدف وہ ایک نہیں ہوگا، اگر منزل ایک نہیں ہوگی تو سفر بھی ایک نہیں ہوگا، حرکت بھی ایک نہیں ہوگی، پراگندہ ہر چیز ہو جائے گی۔ یعنی اگر آپ نے پانی کو بہانا ہے تو اس کو ایک رخ دینا پڑے گا، اگر پانی کو بہانے میں رخ نہ ہو تو جتنا بھی آپ سرمایہ پانی لے آئیں وہ بہہ کے ادھر ادھر جذب ہو جائے گا، نتیجہ کچھ بھی نہیں آپ کو دے گا۔
لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو چوتھا مرحلہ ہے اسے آپ تدبیر اور روش کا مرحلہ کہہ سکتے ہیں۔ ہر مرحلے میں تلوار نہیں ہے، ہر جگہ کے اوپر احتجاج نہیں ہے، ہمیں معاشرے کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، لیکن اپنے اعتقاد کی بنیاد پہ ایمان کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ جتنے بھی خطرات ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں، ہمارا نظریہ، ہمارا اعتقاد وہی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دیا ہے، لہٰذا اسی نہج کے اوپر قیام کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام پہلے بھی حالت قیام میں تھے، صلح امام حسن مجتبی علیہ السلام وہ بھی ایک نوع قیام ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے جو زندگی بسر کی وہ بھی ایک نوع قیام ہے۔ اسی سے آگے چونکہ منزل ایک ہے، ہدف ایک ہے، مقصد ایک ہے، راہ اور روش ایک ہے، اس لیے نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اگر یہ نہ ہمارے سامنے ہو تو پھر تو کوئی ایک تحریک بھی نہیں اٹھ سکتی۔ حتیٰ اگر آپ تاریخ انقلاب اسلامی ایران کا مطالعہ کریں تو یہ آپ کو بہت بہتر طور پہ سمجھ آ جائیں گی چیزیں، کیونکہ عملی ایک پریکٹیکلی ہمارے سامنے تجربہ ہوا۔ ادھر بہت ساری تحریکیں اٹھی، بہت ساری آوازیں اٹھیں، ڈاکٹر مصدق جو یہاں پر تھے قتل بھی ہوئے، آپ ان کے بارے میں مطالعہ کریں، ان کا اپنا ایک انداز تھا، لوگوں نے انہیں بھی بڑا ایک جذباتی طور پہ استقبال ان کا کیا اور لبیک کہا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، لیکن علماء کی یہ کاوشیں چلی آ رہی ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کاوش ہے وہ بالکل منظم، با ہدف، با مقصد تھی۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کامیابی عطا فرمائی۔ بہرحال یہ نقطہ ہمارے لیے ضروری ہے اس بات کو جاننا کہ اس موقع پہ جب ہم یہ بات جان گئے کہ ایک مکتبی دین ہے اور اس دین کو ہم نے اپنے وجود پہ بھی غلبہ دینا ہے اور معاشرے میں بھی غلبہ دینا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص غلبہ دینے کی باتیں نہ کرے یا ان نظریات اور آئیڈیالوجی کو نہ سنے، نہ مانے، کسی کی بھی دنیا نہیں چھنتی۔ جو مانتے ہیں ان کی بھی دنیا آباد ہے، جو نہیں مانتے ان کی بھی دنیا آباد ہے۔ جیسے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے وہ بندے جو کامیاب بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ دنیا داروں کے ساتھ ان کی دنیا میں شریک رہے اور ہر اس نعمت اور لذت کو اٹھائے جو دنیا دار اٹھاتے ہیں، لیکن دنیا دار ان کی لذت عبادت میں ان کے شریک نہیں رہے۔ یہ امام علی علیہ السلام کا یہ جملہ ہے کہ اے مومنو، اے لوگو، تنگنائے حرام سے نکل کے حلال کی وسعتوں میں آ جاؤ، تنگنائے حرام سے نکل کے حلال کی وسعتوں میں آ جاؤ، کیونکہ اللہ نے بہت کم چیزیں حرام قرار دی ہیں اور کثیر چیزیں حلال قرار دی ہیں، کثیر چیزیں۔ تو آخر کیوں اس کثیر چیزوں کو چھوڑ کے تم حرام کی طرف آتے ہو؟ حلال کے ذریعے سے اپنے تقاضے پورے کرو۔ لہذا دین کا غلبہ یا دین کے ایک تسلط وہ کبھی بھی ہم سے ہماری دنیا نہیں چھینتا، کبھی بھی ہماری لذتیں نہیں چھینتا، بلکہ ہمارے لیے مزید مواقع پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سارا کا سارا ہماری طرف جو دین کے حوالے سے بدظنی ہے، بدگمانی ہے، سوء ظن ہے، یہ غرب کی جانب سے آیا ہے۔ آپ ابھی غرب کا مطالعہ کریں کہ غرب میں چند مسائل پیدا ہوئے کلیسا کی وجہ سے، کلیسا کے ظلم و ستم اور ناروا رویوں کی وجہ سے جو ان کے معاشروں نے جھیلا ہے، انہوں نے اپنے نظام کو جب وجود دیا تو یہ بات پوری دنیا کو بتائی کہ در حقیقت مذہب کی وجہ سے یہ سب چیزیں اور ظلم و ستم اور حق تلفی ہوتی ہے، نہ کہ ایک انسان کے اپنے دانشوری کے طور پہ ایک نظام کو لانے کی صورت میں۔ اس لیے انہوں نے مذہب سے بدگمانی پیدا کی، غربی نظاموں نے، غربی آئیڈیالوجی نے دین سے لوگوں کو بدظن کیا ہے، دین سے دور کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کا اور ان کے سسٹم کا نقص ہے، وَإِلَّا ہر جگہ پہ دین تو کلیسا کی مانند نہیں ہے۔ لہٰذا آج بھی ان کی سازش یہی ہے، آج بھی سازش یہی ہے کہ 2022 میں ایران کے اندر جو بڑے بڑے علماء ہیں تو جو فکری تجزیہ تحلیل کر رہے ہیں، بڑے بڑے اسکالر ہیں جو فکری تجزیہ تحلیل کر رہے ہیں، ان کا آج بھی یہی تجزیہ تحلیل ہے کہ غرب چاہتا ہے کہ جس طرح سے آج سے 200 300 سال یا 400 سال پہلے اس نے مذہبی افراد کو آپس میں لڑا کے لوگوں کو مذہب سے متنفر کیا تھا، آج بھی اسی حربے کو دین اسلام کے لیے استعمال کرے، کیونکہ پورے کرۂ ارض کے اوپر فقط مسلمان واحد ایک قوم ہے جو اپنے دین کا تحفظ جاتی ہے، جو دین کی اساس کے اوپر حکومت چاہتی ہے، جو دین کی اساس کے اوپر نظاموں کو لانا چاہتی ہے۔ کسی اور خطے میں یہ آواز آپ کو بلند ہوتی دکھائی نہیں دے گی۔
کیونکہ بقیہ چیزیں اغوا کر لی غربی نظام نے۔ اگر آپ آج سے 400-500 سال پہلے جائیں، غرب کی اگر پسماندہ ترین اور بدترین حالت دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ دکھائی دے گا کہ کلیسا کے ظلم و ستم سے انسانیت جو ہے وہ بلبلا رہی تھی۔ لوگوں کے اندر کھانے پینے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں تھی، عام سے چھوٹے چھوٹے آداب سے بھی واقف نہیں تھے کہ اپنے گھروں کے باہر گلی بھی نہیں بنا سکتے تھے کہ باتھ روم کا یا کچن کا جو فاضل آب ہے وہ اس کے اندر بہے۔ اس قدر بھی ان میں تفکر کی قوت نہیں تھی۔ ان میں سے اگر کوئی دانشور نکل آتا یا کوئی پڑھا لکھا نکل آتا تو کلیسا کے حکم کی بنیاد پہ یا اسے قتل کر دیا جاتا یا زندانوں کی نظر کیا جاتا یا غربت و افلاس کا ایک بدترین عبرت کا نمونہ بنا دیا جاتا۔ یہ کلیسا کی ایک بدماشی اور ظلم و ستم تھا۔ لہٰذا اب ہوا کیا؟ لوگوں نے آواز بلند کرنا شروع کی، ہمیں آزادی چاہیے۔ یہ لبرلزم کی بیس تھی۔ جتنے غرب میں فاسد نظام بنے ہیں اس کی چنگاری جس نے لگائی ہے وہ کلمہ لبرلزم ہے۔ لبرلزم سے مراد یہ ہے کہ میری آزادی اور میری ذاتی زندگی کے امور میں کسی کی بھی مداخلت قبول نہیں ہے، کیونکہ ان کا تقاضا یہی تھا، کیونکہ کلیسا بیجا طور پہ اجتماعیات سے ہٹ کر ذاتی اور پرسنل اور شخصی چیزوں کے اندر مداخلت کرتا تھا۔ یہاں پہ کس طریقے سے وہ لوگ جئیں؟ لہٰذا انہوں نے یہاں سے آواز اٹھائی۔ آپ تاریخ پڑھیں، کیونکہ غرب کے سارے سسٹم اردو میں بہترین طریقے سے نیٹ پہ موجود ہیں، اور اگر آپ ان کے ان نظریاتی طور پہ ڈھونڈنا چاہیں کہ اہل اسلام میں اردو زبان میں کن کن لوگوں نے ان غربی نظاموں کے بارے میں قلم اٹھایا یا گفتگو کی ہے، تو آپ کو 90% وہ اہل سنت ہی ملیں گے۔ وہ بھی 10% اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا اپنا کوئی بہت تحقیقات نہیں ہے کہ کسی شیعہ نے جواب دیا ہے یا نہیں، ایک انسان جاہل رہ سکتا ہے، لیکن 90% آپ کو تحریریں اسی کی ملیں گی۔ لہٰذا ایک تفکر کو آپ دیکھیں کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ لہٰذا تشیع میں اس کے آگے اثرات نمایاں ہوئے۔ انہوں نے دین کو بھی ایک لبرلزم کے طور پہ لینا شروع کر دیا کہ میں جس طرح چاہوں عزاداری کروں، تم نے اسے کیا، تم کون ہوتے مداخلت کرنے والے؟ میں جس طرح مرضی اپنے عبادتوں کا ایک برنامہ اور شیڈیول بناؤں، تم کون ہوتے ہو کہ اس میں مداخلت کرو؟ میں نے جلوس کے اندر کیا نکالنا ہے، کیا کرنا ہے، تمہیں اسے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ میں آزاد ہوں، اپنے امور زندگی انجام دینا چاہتا ہوں، اور جتنی چیزیں ہیں اس میں کسی قسم کی مداخلت قبول نہیں ہے۔ لبرلزم کی کل اساس جو ہے وہ شخصی آزادی پر ہے۔ میں جتنا نفع حاصل کرنا چاہوں میں حاصل کروں گا، جتنی جاگیریں بنانا چاہتا ہوں میں جاگیریں بناؤں گا۔ یہاں پہ جاگیردارانہ نظام آہستہ آہستہ اوپر آنے لگا۔ ایک فرد کے ہاتھوں میں اس قدر زمینیں آ گئیں کہ اس کی 10 نسلیں بھی ہیں تو وہ زمین ختم نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو مصیبتیں تھیں یہ غرب میں تھیں، وہاں سے انہوں نے انجیکٹ کی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، داخل کی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ دینداروں میں دین کے آئینے سے داخل کی ہیں، دنیا داروں میں دنیا داروں کی راہ سے وہ وارد ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس لبرلزم کے بعد اب دیکھیں تحریکیں کیسے شروع ہوئیں۔ کلیسا مذہب تھا، مذہب کی اجارہ داری تھی۔ اس اجارہ داری میں اب آپ دیکھیں تحریکیں کیسے آج سے 400 سال پہلے غرب کے اس مذہبی جہان میں شروع ہو رہی ہیں۔ لبرلزم، ذاتی آزادی، جیسے پاکستان کے اندر اور جتنے بھی اس طرح کے ممالک ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے آج سے 300-400 سال پیچھے ہیں، اس لیے تھرڈ ورلڈ کنٹری جسے کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے وہی اپنا پلان بنایا ہوا ہے، ان لوگوں کو ہم نے کیسے الجھانا ہے اور مذہب کو کیسے ختم کرنا ہے۔ تو ان کے پاس ایک تجربہ ہے مذہب کو ختم کرنے کا، اور بڑا عمیق تجربہ ہے، اور تجربہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ ایک کامیاب تجربہ ہے غرب کے پاس، ناکام تجربہ نہیں ہے۔ جہاں پہ ایک کامیابی انسان کو ملی ہو اجتماعی صورتوں میں، وہاں پہ اس کے بار بار وہ حوصلے اور امیدیں اس کی بڑھا دیتے ہیں۔ لہذا پہلی چیز جو اس معاشرے میں کھڑی ہوئی وہ لبرلزم کے عنوان سے تھی۔ یہ چیز آج ہم لوگوں کو بھی دینی اعتبار سے کھا گئی ہے۔ آج دینی اعتبار سے کوئی اپنے آپ کو کسی چیز کا، نہ کسی ادارے کا پابند سمجھتا ہے، نہ کسی عالم دین کا پابند سمجھتا ہے، نہ کسی اور کو اپنے اوپر رکھتا ہے کہ کوئی نصیحت کر سکے، کوئی اس کو دعوت دے سکے۔ ایک دوسرے سے دور دور کہ میری اپنی زندگی ہے، تمہاری اپنی زندگی ہے، فلاں کی اپنی زندگی ہے۔
کوئی طالب علم آپس میں آپ کو دیکھیں جڑا ہوا نظر نہیں آئے گا، بہت قلیل افراد ہیں جڑے ہوئے نظر آئیں گے دنیا داری کے کھانوں پہ، دسترخوان کے اوپر آپ کو تفریح کے موقع پہ یا وہ معاشرتی رسومات پہ آپ کو طلاب کا ایک جھمگٹا نظر آ جائے گا، وَإِلَّا متفرق ہیں ایک دوسرے سے، گروہ در گروہ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں جس طرح چاہوں پیسہ آ جائے میں اپنے طور پہ دین کو آباد کروں گا، اگلا سمجھتا ہے پیسہ آ جائے میں اپنے طور پہ چلوں گا۔ اس سے کہا جائے کہ بھائی ذمہ داری بھی کوئی چیز ہے، آؤ مل کے کام کریں۔ وہ جب مل کے کام کریں تو یقیناً ایک سابقہ رکھتا ہے، سابقون ہے، اور ایک مؤخر ہے، تو سابق والے کی زحمتیں ہیں، محنت ہے، بزرگی ہے، اگر شرائط پائی جاتی ہیں اس کی شخصیت قبول کریں، شرائط نہیں پائی جاتی تو ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک تقاضا ہمارے پاس موجود ہے، لیکن یہ لبرلزم گہرے طور پہ ہمارے اندر ایک نظریاتی لاشعوری نظریاتی طور پہ ہمارے اندر حرکت کو ایجاد کر گیا، لہٰذا وہ کسی چیز کا اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتا۔ وہ اگر کسی اور سے تعلق رکھتا ہے تو کہتا ہے وقت ہوگا تو بتاؤں گا، موڈ بنا تو ٹھیک ہے کر لوں گا، اگر کوئی چیز اور مجھے میسر آ رہی ہو جو میں چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے یار میرا بھی نفع ہے، فائدہ ہے، مفاد کے اوپر آ جاتا ہے۔ بس کلیسا کا ایک بھیجا ظلم لبرلزم کے عنوان سے تحریک اٹھی، جسے رینیسانس کے عنوان سے آپ جانتے ہیں۔ پھر اگلا مرحلہ ہے ریفارمیشن، یعنی اب علوم کی بنیاد کے اوپر دوبارہ سے تبدیلی پیدا کریں معاشرے میں۔ یہاں پہ بھی یہی تقاضا ہے، آپ یونیورسٹیز کا جائزہ لے لیں، اگر اسلام کے نام پہ بھی یونیورسٹی بنی ہوئی ہے وہاں کا پروفیسر آ کے بھی یہی کام کرتا ہے، وہ بھی یہی کہے گا کہ دیکھو تم اہل علم ہو، تم کمپیوٹر پڑھتے ہو، تم فزکس کیمسٹری کے ماہر ہو، اس اساس کے اوپر تم تبدیلی پیدا کرو، یہ کیا مولانا اور مولویوں کے اور اسلام کی دقیانوسی پرانی بوسیدہ باتیں لے کے آ جاتے ہو۔ یہ غرب میں ہوا تھا کیونکہ کلیسا نے یہی کام ان کے ساتھ کیا۔ جب کلیسا نے کام کیا اور کلیسا نے ظلم کیا تو ان کے معاشرے میں یہ تقاضا پیدا ہوا کہ علم کی بنیاد کے اوپر تبدیلی کو پیدا کیا جائے۔ اب تیسری چیز ادھر پہ تحریک اٹھی ماڈرنزم کی، یہ تیسرا مرحلہ ہے غرب میں۔ ماڈرنزم کو آپ پڑھ کے دیکھیں، وہ جدت چاہتے تھے، وہ ارتقاء چاہتے تھے، وہ سابقہ دور سے چھٹکارا چاہتے تھے، وہ اس دنیا کے اندر مختلف جدتیں اور ارتقاء اور ترقی کو چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان میں سے کوئی بات بھی ٹھیک نہیں ہے، دین اسلام مسلمان باعنوان مسلمان اور دین الہی کی اگر جامع تعلیمات رکھے، ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر قبول ہے، کسی کی بھی حکمرانی قبول نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، یہ دین کی بات ہے۔ لیکن ادھر دیکھیں ماڈرنزم آج کے دور میں بھی ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے میں، حتیٰ اب یہ تقسیم علماء کی طرف بھی آ گئی، بعض ماڈرنزم کی طرف سے بات کرتے ہیں۔ یونیورسٹی کا لڑکا ہے تو ٹھیک ہے، وہاں کا ماحول ایسا ہوتا ہے، اسے اجازت دیجیے، معاشرے کے مطابق چلنا ہے۔ اگر رہبر معظم نے کہا احتیاط واجب یہ ہے یا لازم یہ ہے کہ ٹائی پہننا حرام ہے تو ٹھیک ہے، آپ ویسے رہبر معظم کے مطابق چلیں، شادیوں میں نہ چلیں، آپ اس میں آیت اللہ سیستانی کی تقلید کر لیں، گنجائش در گنجائش دیتے چلے جائیں گے تاکہ ایک ماڈرنزم کی فضا پیدا ہو۔ یہ ایک مرحلہ تھا، غرب یہ مرحلہ طے کرانا چاہتا ہے، وہ ایسے سکالرز کو اوپر لانا چاہتا ہے، ٹیٹو بنا کے آپ پورے بدن میں آ جائیں، امام حسین علیہ السلام کی بات کریں، یہ ماڈرنزم ہے۔ آپ بھی کان میں بالی ڈال لیں، بال چھوٹے کر لیں، کوئی حرام کام کیا میں نے؟ نہیں، حرام کام نہیں کیا، کیونکہ انگریز جانتا ہے کہ مذہب کو کیسے فاسد کرنا ہے، لہٰذا وہ دین کے چہرے سے ہی اندر آئے گا اور ماڈرنزم کی تعلیم کو عام کرے گا۔ پھر چوتھا نظریہ ہے ریشنلزم، عقلانیت پسند بنو۔ یہ کیا دقیانوسی بات کرتے ہو، حدیث پہلے سمجھاؤ تو صحیح تم۔ عقل کی حکومت کی انہوں نے بات کی، اپنی ہر بات کو عقل کی بات کہتے ہیں، اور تعجب آور بات ہے، تعجب آور بات، اور ان کی عقل کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس دنیا کے اندر ہر سائنسی چیز کی جو ایجاد ہے اس کا اصل نقطہ یہ ہے علت اور معلول کا قاعدہ، یہ ہے تو یہ ہوگا۔ اگر 110 عناصر ہیں تو 109 بھی پائے جائیں گے، اس کی وجہ سے وہ انہوں نے بھاگ دوڑ کی۔ آج سورج کی روشنی سے کیسے استفادہ کر رہی ہیں؟ اسی قانون کے تحت کہ خود بخود تو چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی، ایک چیز دوسرے چیز کا سبب ہوا کرتی ہے۔ آج آپ کہہ دیں غرب کی کسی یونیورسٹی میں جا کے آئنسٹائن نے تو کچھ نہیں لکھا، وہ تھا بھی یعنی ہمیں کیا پتہ، آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ سر پیٹ کے بیٹھ جائے گا اور ہمیں جاہل کہے گا، پتہ نہیں کیا کیا القابات کہے گا۔
آپ کہیں گے یہ تو میں نے نظریہ دیا تھا کہ یہ انرجی میٹر میں تبدیل ہو سکتی ہے، میٹر انرجی میں تبدیل ہو سکتا ہے، وہ کہے آپ پہ لگائے گا. آپ کہیں گے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ تو ممکن ہے خود بخود نظریہ بن گیا. آئنسٹائن کی طرف کیوں نسبت دیتے ہو؟ یہاں پہ آپ کو جاہل کہے گا، ان پڑھ کہے گا، طرح طرح کے الزامات لگائے گا. لیکن جب اس دنیا کے خالق کی طرف آ جائیں تو ان کی عقل کی بے عقلی دیکھیں. وہ کہتے ہیں خود بخود دنیا بن گئی. ہر چیز کائنات کی کسی نہ کسی وجہ سے ہے، لیکن پوری کی پوری کائنات وہ کسی وجہ سے بھی نہیں ہے، وہ خود بخود ہے. اس کی پر کوئی قانون کا فرمان نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ دینداروں کی، مذہبی گروہوں کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں. لہٰذا کلیسا نے ریشنلزم کے مرحلے کے اوپر خوب دھجیاں بکھیریں، کیونکہ کلیسا کے سارے تحریف شدہ نظریات تھے، حقائق سے دور نظریات تھے، اس لیے لوگوں نے اسے دیکھا اور کہے لگائے. اب آئیں آج کے مفکرین کیسے تجزیہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ مکتب تشیع کی یہ تصویر کشی پیش کریں کہ بچے کو اٹھا کے اس کے سر کے اوپر زنجیریں ماری جا رہی ہیں اور یہ عزاداری ہے، تو غرب اس سے قریب ہوگا یا دور ہوگا؟ انہیں یہ یقین آ جائے گا کہ یہ لوگ جو ریشنلزم اور ماڈرنزم کے نظریات لے کے آئے یہ حق پر ہیں یا یہ گروہ حق کے اوپر ہے. وہ تو تصویر کشی ایسی کر رہا ہے کہ جس میں نہ عقلانیت ہے، جس میں نہ کوئی اس دور کے مطابق زندگی کا کوئی عنصر ہے، کوئی رونق ہے، کوئی پہلو اسے زندگی کا دکھائی دیتا ہے. وہ تو جذباتی ہوگا اس حوالے سے. اسی طرح گلے کاٹے جا رہے ہیں کہ اسلام لانا ہے. جی یہ جو جہاد کی تعلیم سنیوں کے اندر مراکز قائم کر کے انہوں نے دی، اس سے لوگوں کو کیا وہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ مذہب سے متنفر کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے آپ اس ٹائم پاکستان کا جائزہ لیں، حتیٰ علماء کرام کے اندر، حتیٰ طلاب عزیز کے اندر کئی ہمارے ایسے بعض طلاب ہیں جو انقلابی ہیں، رہبر معظم کے اقوال اور نظریات کے اوپر دسترس بھی رکھتے ہیں، سینئر طلاب میں سے ہیں. ان سے جب گفتگو کی جائے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سنی حکومت سے 1000 درجہ بہتر ہے کوئی سیکولر حکومت آ جائے. 1000 درجہ بہتر ہے. ان کا تجزیہ تحلیل ایسا ہوتا ہے، کہتے ہیں مذہبی حکومت نہیں آنی چاہیے. الہادی حکومت بے شک آ جائے، مذہبی حکومت کسی کی بھی نہیں آنی چاہیے. لہذا آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ سیکولر کو سمجھتے ہیں راہ نجات. یہ ان کے سوچ اور فکر کا انداز ہے. ماڈرنزم کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک ترقی کا دور ہے. ان 4 نظریات کے بعد سیکولرزم وجود میں آیا غرب میں. اس لیے 1851 میں نظریہ دیا. رینیسانس کا دور تو 300 سال پرانا ہے 18ویں صدی کے. 18ویں 19ویں صدی سے 300 سال پہلے تبدیلی کا عنصر پیدا ہوا. لیکن آپ کو غرب کی اس ساری کی ساری تاریخ سے ایک بات پتہ لگے گی کہ کیسے مذہب کے خلاف کیا جاتا ہے اور ایک معاشرے میں بالا تری کی حد تک پہنچتے ہوئے سٹیبل ہونے کے لیے جتنا زمانہ چاہیے وہ 50-60 سال نہیں ہیں، وہ 400-500 سال یا ممکن ہے اس سے زیادہ ہوں. غرب جو ہے وہ ایک دن میں تھوڑی پہنچا ہے. انہوں نے 400-500 سال کا سفر طے کیا ہے جو آپ آج ادھر ترقی دیکھ رہے ہیں. لہٰذا ایران میں 40 سال کے دور سے یہ امیدیں نہ باندھیں کہ وہ 400 سال کا سفر طے کر لے گا. ایک وقت اس کے لیے درکار ہے، ایک وقت اسے لگے گا. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ مذہب کو کن کن نظریات کے ذریعے سے نقصان پہنچایا جاتا ہے. یہاں پہ ہم کیا کریں؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ماڈرنزم یعنی جدت پسندی 100% باطل ہے؟ کیا ریشنلزم عقلانیت کا ہونا 100% باطل ہے؟ نہیں، 100% کوئی بھی چیز باطل ان میں سے نہیں ہے. حتیٰ شخصی آزادی، لبرلزم بنیاد جو شخصی آزادی کی رکھتا ہے اور شخصی منفعت میں کسی کی بھی مداخلت کو وہ درست نہیں سمجھتا، یہ بھی 100% باطل نہیں ہے. اسلام نے انفرادی زندگی میں آزادی کا اسلام قائل ہے، لیکن ایک حد کے اندر. اسلام عقل و شعور اور دانشور کا سب سے بڑا حامی دین اسلام ہے، لیکن حدود کے اندر. اسلام ہے کہ جس نے تسخیر کا نظریہ قرآن کریم میں پیش کیا کہ زمین کیا، سورج کیا، چاند ستارے کیا، کہکشاؤں کو جا کے تسخیر کرو، فضاؤں کو کیا جا کے تم تسخیر کرو. دین اسلام نے یہ نظریہ دیا ہے. لہذا دین اسلام جدت کا مخالف نہیں ہے. امام زمان علیہ السلام ذوالفقار نکال کے تو لڑائی نہیں کریں گے، اپنے دور کے جدید ہتھیاروں سے لڑائی کریں گے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے ہتھیاروں سے لڑائی کی.
ان کے دور میں لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی جو 2 کان رکھتی تھی کانوں کو بچانے کے لیے، رسول اللہ پہنا کرتے تھے۔ صحیح سند روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی الکافی میں، نہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور کے مطابق ڈنڈے لے کے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ اس لیے یہ تصور نہیں ہے کہ امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو معاشرے کو وہ پیچھے لے جائیں گے، اب گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے آ رہے ہیں، ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہے اور اس نے انتہائی تیزی سے ایسے حرکت کرنی ہے کہ وہ لگے گی نہیں اور سر دور جا کے گر پڑیں گے۔ ایسا تو تصور یعنی سپر مین والا تصور تو نہیں ہے نا۔ لہذا جدت پسندی اس معنی میں نہیں ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کے عوامل ہیں، قوانین ہیں، علم ہے، ترقی ہے، جیسا کہ حکومت اسلامیہ ایران ولایت فقی کا نظریہ ایک ارتقاء کی طرف ہے۔ یہ اس نور ظہور کی ایک جھلک ہے کہ جو ہمیں مستقبل میں پوری دنیا کے اوپر اپنی قوت کے ساتھ دکھائی دے گا، قوت کے ساتھ امام زمان علیہ السلام کے ہاتھوں دکھائی دے گا۔ یہاں پہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری اولین ذمہ داری امر بالمعروف و نہی عن المنکر بنتی ہے۔ میں امام حسین علیہ السلام کا پہلے کلام آپ کی خدمت میں پڑھ دوں، اور ارادہ تھا کہ اس موضوع کی احادیث پڑھی جائے، لیکن غرب کے یہ ظلم و ستم جس کی وجہ سے مسلمان آج پریشان ہے، سمجھ نہیں پاتا انگریزوں کی اور باطل قوتوں کی سازشوں کو۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو روٹی کے اور برگر کے مجھے نوالے دیے جا رہے ہیں، یہ مجھ سے نیکی کی جا رہی ہے۔ یہ جو اچھے سے پرفیوم لگا کے بہترین پینٹ کوٹ پہن کے ماڈرن بن کے اپنے منہ سے دوزخیوں والی زبان بول رہا ہے، شاید یہ میری اصلاح چاہتا ہے۔ نہیں، یہ امت کو برباد کرنے کے پیامبر ہیں، یہ ائمۃ الکفر و ضلال ہیں کہ جو یہاں پہ آ کے امت کی جڑیں کاٹتے ہیں، اور کتنی ہی اغوا کر چکے ہیں، طلاب ہیں، علماء ہیں۔ لاشعوری طور پہ آج بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہیں، تعلیم کا تصور انہوں نے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ آج آپ گھروں کے اندر دیکھتے ہیں، ہم اپنے ہی والدینوں سے یہ سنتے ہیں کہ اگر پڑھو گے نہیں تو کھاؤ پیو گے کیسے، بھوکے مر جاؤ گے۔ سوال بچے کو اٹھانا چاہیے کہ پڑھائی کا بھوک پیاس سے کیا تعلق؟ میں تو جب ماں کے پیٹ میں تھا پڑھتا نہیں تھا، جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا تب بھی میں نہیں پڑھتا تھا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں پڑھے ہوئے، لیکن ان کے جسم کی حالت دیکھیں تو وحشی درندے بھی دور بھاگتے ہیں۔ افریقہ کے جنگلوں میں پلنے والے افراد دیکھیں، شیر انہیں دیکھتا ہے تو فرار کر جاتا ہے، اتنا خطرناک انسان ادھر بعض جنگلوں میں ہے۔ کہاں سے رزق لیتے ہیں وہ؟ رزق کا تعلق تعلیم سے نہیں ہے، رزق کا تعلق رازق کے ساتھ سے ہے۔ رازق پہ اعتقاد بنائیں کہ رازق ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ وہ رازق جس طرح تمہیں پہلے رزق دیتا رہا ہے تو اب تمہیں رزق نہیں دے گا۔ تمہارے اس جسم میں سارے کے ساری چیزوں کو کون رزق دے رہا ہے؟ تم تو ایک نوالا کھاتے ہو۔ خون کی گردش پہ ہر جسم کے سیل اور مسام کے اوپر جو اس کی ضرورت ہے وہ کون پہنچاتا ہے؟ تم تو نہیں پہنچاتے اپنے ارادے سے، ایک نظام تمہارے وجود میں کوئی چلا رہا ہے۔ رازق کا ادھر نظریہ پیش کرنا چاہیے۔ لہذا آئیں امام حسین علیہ السلام کی اس حدیث مبارک کو آپ مطالعہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام کا مکہ سے جب سفر ہوا، وقعۃ الطف ہمارے پاس قدیم کتاب ہے، مقتل الحسین کے نام سے بھی عربی اردو میں چھپتی ہے، ابو مخنف کی۔ ابو مخنف سب سے پرانے راوی ہیں، ان سے پرانا راوی کوئی اور کتابوں میں موجود نہیں۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کے بعد سب سے قدیمی راوی جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ابو مخنف ہے، یعنی کتاب کی صورت میں جس کی ہمارے پاس کتاب آئی۔ شیعہ سنی دونوں نے حدیث میں قبول نہیں کیا ابو مخنف کو، لیکن تاریخ میں متعصب سے متعصب ترین اہل سنت مورخ ابو مخنف کی باتیں لانے میں مجبور ہوا ہے۔ لہذا ابو مخنف کی کتاب وقعۃ الطف فارسی میں اردو میں چھپ چکی ہے، ضرور مطالعہ کریں۔ وہ واحد کتاب ہے جس میں امام حسین علیہ السلام کے وہ منازل لکھی ہیں جہاں جہاں رکے تھے۔ ان میں سے ایک بیضا جگہ ہے جہاں پہ امام حسین علیہ السلام رکے اور وہاں پہ ایک خطاب فرمایا۔ وہ کون کون سے مقامات اب تو چارٹ بن چکے ہیں انہی کتابوں کے ذریعے سے کہ امام حسین علیہ السلام کن کن علاقوں سے گزرے تھے۔ تو اس جگہ پر امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان ایک گفتگو کی۔ رہبر معظم نے ان سب کے سب گفتگوؤں کو نام دیا ہے جہاد تبیین، جہاد بیان۔ حتیٰ کہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ واقع کربلا میں عاشورہ کے دن یا کربلا کے اندر جب حصار باندھ لیا ابن سعد کے لشکر نے اور یزیدی لشکروں نے، تب بھی امام حسین علیہ السلام نے بیان کو ترک نہیں کیا۔
تب بھی جہاد بیان یعنی دین کی تعلیمات کو بیان اور اپنے مقصد اور ہدف کے بیان میں سخت تگدور کوشش کرو. یہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بھی کہنا ہے. لہذا جہاد بیان، جہاد تبیین واجب فوری قرار دیا انہوں نے. پہلی فرصت میں امت تک، اپنے آس پاس افراد تک، یہاں تک کہ ہمارا یہ موبائل اس وقت سب سے بڑا ذریعہ جہاد بیان کا بن جائے. اتنا اس سے نشر کریں جہاں تک نشر کر سکتے ہیں. ہمارا ایک سٹیکر بھیج دینا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو بیان کر رہا ہو آج کے دور کو، اس کی تاثیر کو فراموش نہ کریں. ممکن ہے کہ ہمارے درس کے اندر 5 بندے بھی نہ آئیں، لیکن آپ کے درس کا جو عنوان ہے وہ اگر 1000 جگہ پہ چلتا ہے، اس سے ذہنیت کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے. اسے فراموش نہیں کرنا چاہیے ہمیں. ان چیزوں کی اتنی گہرائی ہے کہ دشمن اس گہرائی کو سمجھتا ہے. وہ نا امید نہیں ہوتا، وہ انتہائی امید سے بیٹھا ہوا ہے. وہ لاکھوں میں ایک پروفیسر کو بھیج کے امید سے بیٹھ جاتا ہے، اور ہم لاکھوں میں اکیلے مبلغ بن جائیں پریشان ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں ایران کے اندر کیسے کام کر رہے ہیں. ایران میں اکثریت مسلمان متدین لوگ ہیں. سیکولر ٹائپ کتنے بندے ہوں گے جو ملحد یا اللہ دین ہیں. ایک پروفیسر 2 3 4، لیکن دیکھیں حوصلے سے بیٹھے ہیں، نا امید نہیں ہوتے. نتائج انہیں پتہ ہے کہ بہت وسیع پیمانے پہ نہیں نکلنے، لیکن وہ تبلیغ کرتے ہیں اسے. لہذا جہاد بیان، اس سے آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کیا، ایھا الناس، اے لوگوں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ سلطانا جائرا، جو ایک ظالم بادشاہ کو دیکھے، مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنا رہا ہو، ناقضا لعہد اللہ، اللہ کے عہد و پیمان جو باندھا ہے، فطری طور پہ ہم نے باندھا ہوا ہے، اس عہد و پیمان کو توڑ رہا ہے، مخالفا لسنت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال کر رہا ہے، یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، اللہ کے بندوں میں وہ گناہ اور معصیت کو انجام دیتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے، فلم یغیر علیہ بفعل، اور وہ اپنے فعل کے ذریعے سے کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر رہا، ولا قول کان حقا علی اللہ، اور نہ ہی اس کا قول ایسا ہے، یعنی اسلام کے مطابق نہ اس کا فعل ہے نہ اس کا قول ہے. فرماتے ہیں کہ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ کی خاطر کہ اس کو اس کے ٹھکانے کے اوپر لے جایا جائے، یا جو کہنے کا حق تھا، یہ ہونا چاہیے تھا وہ ہوتا، لیکن کہ الا وان ہؤلاء، کہ یہ لوگ تو وہ ہیں قد لزموا طاعت الشیطان، جنہوں نے شیطان کی اطاعت کو اختیار کر لیا ہے، اپنے اوپر لازم قرار دے دیے کہ شیطان کی اطاعت کرنی ہے، وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَانِ، اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے، وَأَظْهَرُ الْفَسَادَ، فساد کو ہر جگہ پھیلا رہے ہیں، وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ، اور اللہ کی حدود کو معطل کر دیا ہے، وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، اور اسی طرح سے اللہ کے اموال کو اپنے لیے خرچ کرتے ہیں، دوسروں کی بجائے فقراء اور اہل حق کو نہیں دیتے، خود اپنے اوپر حلال کیے ہوئے ہیں، وَأَحَلُّ حرام اللہ، اللہ کے حرام کو حلال کر چکے ہیں، وَحَرَّمُوا حلال اللہ، اور اللہ کے حلال کو حرام کر دیا ہے، وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ، میں سب سے زیادہ یہ حق رکھتا ہوں کہ جو اس میں تبدیلی پیدا کرے، اس سلطان جائر کے خلاف اٹھے، اس میں سب سے آگے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں یہ عمل انجام دوں. پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کے درمیان اپنے نمائندے بھیجے تاکہ بیعت تم لوگوں سے لی جا سکے. آئیں ابھی اس کے اوپر ہی ہم اکتفا کرتے ہیں، بقیہ کو کیونکہ آگے مطالب اس میں مختلف ہیں. ادھر آپ دیکھیں معیار کیا قیام کا بیان کر رہے ہیں، کیونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں حتیٰ کہ علماء کے درمیان تعجب کی بات ہے، تعجب کی، دینداروں کے درمیان یہ مسائل پیدا ہو گئے. شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ